الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جناب صدر محترم حاضرین، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا، جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی ہرگاہ آلود ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور اچھوتے طرز سے کھینچا ہے. فرمایا: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر اپنی بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی. آج اس دن ہر انسان میں ایک شان بے نیازی ہوگی، ہر شخص بے چینی اور گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا. حق جل مجدہ کی جانب سے ارشاد ہوگا کہ آج نہ تمہارے جائیداد کا مانگے، نہ تمہارے اللہ تمہیں بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوستوں احباب کا جمع غفیر بچا سکے. آج تو صرف اور صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے. تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت آج تمہیں اس یوم الجزا سے بچا سکے گی. ارشاد ہوگا: یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کر کوئی دفتر میں ہے. دوستو، ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں تندرستی سے ادا کی تھی، تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا نہیں. روز محشر کے جہاں اداس بود، روز محشر کے جہاں اداس بود، اولین پرشیز نماز بود. یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت اور دین کا اہم ستون ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا. کفر اور اسلام کے درمیان نماز یہ حد فاصل ہے. حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ. یعنی جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کافروں والا عمل کیا. گویا نماز کفر اور اسلام کے درمیان میں ایک آڑ ہے. اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا تو اس آڑ کو ختم کر دے. نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتا ہے، سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے. فرمایا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی، آندھی و طوفان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور گوش و گزار کر دوں جس سے معلوم ہو جائے کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے اور ہم اس سے کتنے غافل، اپنے فرض منصبی سے کس قدر دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقیم الصلاۃ، یعنی یوں فرمایا اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود بخود تو نماز پڑھ لیتا ہے، پنج وقت اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے، لیکن دوسروں کی اس کی تلقین نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، عزیز و اقربا کو، رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز کا حکم نہیں کرتا، تو دوستو وہ نماز کا قائم کرنے والا نہیں. جہاں بھی قرآن میں
اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حکم دیا گیا ہے. وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور انہی کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے جو اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس کے جہاں ہمارے لیے یہ ضرور ہے کہ ہم نماز پڑھیں وہیں یہ بھی ضرورت ہے ہم اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز سے قائم کرنے کا حکم دیں. اس بات سے ہم کتنے غافل ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو آج ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری اولاد سنیما میں تھیٹروں میں ناچ گانوں کی محفلوں میں عشرت کدو میں خوب دھوم دھڑاکے سے جاتی ہے. ہم جہاں ذکر و اشکال کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہمارے ماتحت ہماری مائیں بہنیں چغلی غیبت اتحاد اور بیکار قسم کی باتوں میں مشغول رہتی ہے. لیکن ہم انہیں کبھی منع بھی نہیں کر سکتے. ان کی آخرت کا ہمیں کبھی فکر لائق نہیں ہوتا. آج ہمارے پورے معاشرہ سوسائٹی کا یہی حال ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین. حضرات ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اچھے عمل کریں خدا کے حضور قلوب ہو جائے فحش اور بری باتوں کا ہم سے خاتمہ ہو جائے. یہ باتیں اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے خدا سے لو لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز ہی بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے. آئیے ہم عہد کریں انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے پنج وقت اپنی پیشانی خدا کے دربار میں جھکائے کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کی اہمیت کی سچی توفیق عطا فرمائے آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.